السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری جو نیت ہے، کسی بھی کام کے پیچھے ہم کس دل سے کر رہے ہیں اس کو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور ہمارا فوکس سارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی صورتوں کو اور ہم اپنے جسموں کو ہی چمکانے میں لگے رہتے ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں وہ گناہوں کی سیاہی سے کالے ہوتے رہیں، یا وہ جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض اور اس طرح کی چیزوں سے ہم اپنے دلوں کو آلودہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ ہمارے دلوں کی صفائی، ہمارے پاک دل اور خالص دل جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے کی طرف متوجہ رہتے ہوں، جس میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی کینہ، بغض یا حسد اللہ کی مخلوق کے لیے نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسا دل مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل نصیب کرے، آمین۔ آج کے اس پارے کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ پارہ 29 سورۃ الملک سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جو بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی، وہ جس نے خلق الموت والحیات، پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم، کیوں پیدا کیا موت اور زندگی کو؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات، وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقاً اوپر نیچے، ما ترا، نہیں تم دیکھو گے، فی خلق الرحمن، تخلیق میں رحمان کی، من تفاوت، کوئی خلل، یعنی زمین اور آسمان اور اس کے علاوہ جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب کی تخلیق دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طور پہ پیدا کیا ہے، کس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ انسان اس کے اندر کوئی خامی، کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر ایک دفعہ دیکھنے سے یقین نہیں آتا تمہیں، فرجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف آسمان میں؟ ثم ارجع البصر، پھر بھی اگر نہیں سمجھ آتی دوبارہ دیکھو، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیک البصر، تیری طرف نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی جتنا مرضی تم میم میخ نکالنے کی کوشش کرو اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق میں، لیکن تم نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، جیسی وہ چیز ہونی چاہیے ویسے ہی اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق مزین کر دیا ہم نے آسمان کو دنیا کے، بِمَصَابِیحَ، 7 چراغوں کے، کون سے چراغ ہیں؟ یہ ستارے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے انہیں، رُجُومًا لِلشَّيَاطِینِ، مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے، عذاب السعیر، عذاب بھڑکتی آگ کا، والذین کفروا، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بربہم، عذاب جہنم، ساتھ اپنے رب کے، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، یا تو اللہ کا سرے سے انکار کر دیا، اور آج کل جو ہم عام دیکھتے ہیں بیماری جو مسلمانوں میں بھی بہت عام ہے کہ زبان سے تو ہم کلمہ گو ہیں، لیکن کیا ہے عمل ہمارا بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے بھی کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا، وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے، کہاں ڈالے جائیں گے؟ فیہا، اس میں، یعنی جہنم میں،
سمعوا وہ سنیں گے لہا شہیقن اس کا چلانا، یعنی جہنم جو ہے وہ چلا رہی ہوگی، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، تو سوچیں جہنم میں کس قدر آگ ہوگی اور کیسے وہ آگ کی وجہ سے ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ چنگھاڑ رہی ہے، وہ دھاڑے مار رہی ہے، وَهُوَ تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، کس چیز کا غصہ ہوگا اسے کہ لوگوں نے اللہ کو اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو آج جو ہے وہ ان کو جلا کر بھسم کرنے کے لیے تیار ہوگی اور جوش کھا رہی ہوگی، کلما القی فیہا جب بھی ڈالی جائے گی اس میں فوجن کوئی فوج، سألہم پوچھیں گے ان سے خزنتہا نگران ان کے، علم یأتکم نذیر کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، قالو وہ کہیں گے، کون کہیں گے، وہ جماعت جو ڈالی گئی، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں تم الا فی ضلال مگر گمراہی میں، کبیر بہت بڑی، وقالو اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع اگر ہوتے ہم سنتے، اللہ اکبر، قیامت کے دن جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت ان کو کیا احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم ایک بار سن کر تو دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کاش ایک بار سن کر تو دیکھتے اس شخص کو جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا تھا، جو کہتا تھا کہ آخرت سے ڈر جاؤ، لیکن اس وقت تو سن کر نہیں دیا اور دنیا کی رنگینیوں میں ہی گم رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جہنم میں ان کا کیا حسرتیں ہوں گی ان کی کہ کاش ہم سنتے، اگر ہوتے ہم سنتے، او نعقلو یا ہم سمجھتے، او ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر ساتھیوں میں سے بھڑکتی آگ کے، فاعترفوا بذنبہم تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنا گناہوں کا، اب جہنم میں پہنچ کر اعتراف کیا تو کیا کیا، اب کیا فائدہ اس اعتراف کا، کیونکہ جہنم میں جو ایک بار پہنچ گیا، جہاں وہاں جو ایک دفعہ ڈال گیا وہاں سے تو نکلنا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور موت بھی نہیں ہے اس کے بعد، تو لہٰذا جو جہاں چلا گیا وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ رہے اور ہم افسوس کریں حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر یا جہنم میں کھڑے ہو کر، تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج اپنا عمل بدل لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ تو دوری ہے یعنی لعنت ہے ساتھیوں کے لیے بھڑکتی آگ کے، ان الذین یخشون اس کے برعکس دوسری طرف کون سے لوگ تھے اس دنیا میں اللہ کے کون سے بندے، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، کس چیز سے، بالغیبی غائبانہ طور پر، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے اس کو ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ہے بخشش، و اجر کبیر اور اجر بہت بڑا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اور چھپاؤ بات اپنی، او جہرو یا ظاہر کرو بھی اسے، انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید، الا یعلم کیا نہیں وہ جانے گا، من خلق جس نے پیدا کیا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری یہ بات کی ہے نا کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اور یقیناً وہ جانے گا، کیوں نہیں، کیونکہ انسانوں کی رگ رگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم آگے کیا کرنے والے ہیں، ہمارے پیچھے کیا ہو چکا ہے، سب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کچھ بھی جو یہ کرتے ہیں یا جو اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نفرتوں کو چھپاتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو نہ پتہ چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، کیونکہ هو اللطیف الخبیر وہ بہت ہی باریک بین ہے اور خوب باخبر ہے، هو الذی وہی ہے جس نے جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا تابع، فمشو بس چلو فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلوا من رزقہ اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، والیہ النشور اور یاد کیا رکھنا ہے اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے، اسی زمین سے کھاتا ہے انسان، اسی زمین پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے، اسی میں دفنایا جائے گا اور پھر اسی سے دوبارہ اٹھ کر کہاں کی طرف چل پڑے گا، حشر کے میدان کی طرف اللہ سے
ملاقات کی طرف۔ اَأَنتُم مَن فِی السَّمَاءِ، کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم الارض، تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ لرزنے لگے۔ ام امنتم، یا بے خوف ہو گئے تم، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر، حاسباً، پتھروں کی آندھی، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسا ہے ڈرانا میرا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا عذاب میرا۔ اولم یروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، طرف پرندوں کے، فوقہم، اپنے اوپر، صافات و یقبضن، پر پھیلائے ہوئے اور وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے کہ دیکھو آسمان اور زمین کی طرف، اور پھر ان پرندوں کو دیکھو کیسے وہ اپنے پروں پر آسمان میں اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو، ہوا جندن، وہ لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم، وہ مدد کرے تمہاری، من دون اللہ، سوائے رحمان کے۔ یعنی اگر تم گناہ کر کر کے اتنے باغی ہونا چاہتے ہو، اتنے سرکش ہونا چاہتے ہو کہ تم رحمان کے مقابلے پہ اتر آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا لو پھر اپنی ساری جو فوجیں ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے خلاف تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلاؤ سب کو، ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو، یرزقکم، رزق دے گا تمہیں، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے رزق اپنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی باریک نکتہ اور بہت ہی اہم نکتہ ہے ہمارے ایمان کا، کیونکہ انسان ہر وقت رزق کی فکر کرتا ہے کہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہیں، سوچنا کیا ہے، یقین کیا رکھنا ہے کہ اگر آج میرے پاس رزق ہے تو یہ بھی اللہ کا دیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے جو دیا ہے اللہ نے وہ سب لے لے، وہ اس پر قادر ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے وہ واپس دلا سکے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دینا ہے، کوئی رزق یا کوئی بھی ترقی یا کوئی بھی نعمت، تو اس کو دنیا کی ساری قوتیں مل جائیں اور وہ چاہیں کہ مجھے نہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کا نکتہ ہے یہ باریک، یہ ہماری زندگیوں کا اصول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، کس چیز پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور، سرکشی میں اور بدکنے میں۔ افمن یمشی، کیا پھر جو چلتا ہے، مکبن، اوندھا، علی وجہہ، اپنے چہرے پر، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی، یا جو چلتا ہے، سویًا، سیدھا، علی صراط مستقیم، اوپر راستے سیدھے کے۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے جس نے، انشأکم، پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان تینوں چیزوں کا ہمیشہ ایک ساتھ ذکر کیا ہے، کان، آنکھیں اور دل، کیونکہ ہدایت انسان کو یہیں سے ملتی ہے۔ جب تک انسان سنتا نہیں اللہ کی بات، جب تک انسان اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھتا نہیں ہے، اور جب تک اپنے دل سے اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تین ایسے دروازے رکھے ہیں جہاں سے اللہ سے تعلق کا جو ہے وہ راستہ ملتا ہے، لہٰذا ان تینوں چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اللہ کو پہچاننے میں اور ہدایت حاصل کرنے میں۔ اور پھر جب ہدایت آ جائے، جب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہوں، کان، آنکھیں اور دل ہم سب کو دے رکھا ہے الحمدللہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے، پھر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کان ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ورنہ ہم قرآن نہ سن سکتے اگر یہ نہ نعمت ہوتی۔ شکر ہے ہماری آنکھیں کہ ہم ان آنکھوں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کہاں پڑھ سکتے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ایسا دل دیا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر قطرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔
قل کہہ دیجئے هو الذی وہی ہے جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی یہ بتاؤ ہمیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بتا دیں انہیں، انما العلم عند اللہ، بے شک علم اس کا یعنی قیامت کا پاس ہے اللہ کے، وَإِنَّمَا اور بے شک انا نذیر مبین میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، فلما پھر جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے اسے، کسے، قیامت کو، عذاب کو یا اپنی موت کو، زلفتن سیئت نزدیک بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، کن کے چہرے بگڑ جائیں گے قیامت کو دیکھ کر، الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ جو کنتم تھے تم بھی تدعون جس کو تم مانگا کرتے، قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی اور اسے جو میرے ساتھ ہے، اور رحمنا یا وہ رحم کرے تم پر، فمن یجیر الکافرین تو کون پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم عذاب سے دردناک، قل کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر توکل کیا ہم نے، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو گمراہی میں ہے کھلی کھلی، قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے پانی تمہارا غورن گہرا، فمن یأتیکم تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء معین پانی بہتا ہوا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن انسان ہے کہ ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا اور اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، اور پھر دنیا میں ہمیشہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمتی نہیں ہے آپ نعمت سے، کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی نعمت سے، ربی کا اپنے رب کی، بے مجنون کوئی مجنون، یعنی آپ کے رب کی یہ نعمت ہے آپ پر، اور آپ کے رب کا فضل ہے کہ آپ کوئی مجنون نہیں ہیں، آپ یہ باتیں اپنے پاس سے نہیں کر رہے، یہ قرآن آپ نے اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک آپ کے لیے ہے یقیناً اجر، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تو کیا ہی باتیں، بے شمار واقعات، بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے بزرگ اور غریب امیر، ایون کہ جانور، چونٹیاں، اونٹ، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا تھے، رحمت تھے، اور آپ کا اخلاق بہت ہی بلند تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، یا کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ آپ کے دشمنان اسلام، تو آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ آپ کیا یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے، نہ ختم ہونے والا اجر، اور آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ پس ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کون تم میں سے فتنہ میں ڈالا ہوا ہے، ان ربک بے شک رب آپ کا، ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل اسے جو بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، فلا تطع المکذبین پس نہ آپ اطاعت کیجیے جھٹلانے والوں کی، ودوا لو وہ چاہتے ہیں کاش، تدہنو آپ ڈھیلے پڑے، فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی کہ وہ کیا چاہتے تھے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مشرکین یا دشمنان اسلام کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہ ہم اپنے دین کو چھوڑیں، تاکہ جو ہے وہ
وہ اس چیز پر خوشیاں منائیں، اور وہ بھی تھوڑے، جیسے ایک بندہ جب دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے نا تو دوسرے لوگوں کو ویسے ہی تھوڑا سا گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ دین کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود دین پر نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑے تو یہ آپ سے پہلے ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو لہٰذا اللہ کی اطاعت میں ڈھیلا پڑنا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِیعْ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے کل حلاف، ہر بہت قسمیں کھانے والے، مہین نہایت حقیر کی، ہمازن بڑا ہی عیب جو، مشاءن بہت چلنے والا، بنمیم ساتھ چغل خوری کے، منامعن بہت روکنے والا، للخیر بھلائی کا، معتدن حد سے بڑھنے والا، عظیم سخت گنہگار. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی یہاں پر برائیاں اور گناہ کے کام بتائے ہیں جو انسانوں کے اندر عموماً پائے جاتے ہیں، اور انسان ان کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں. اور کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، عُتُلٍ بد مزاج، بعد ذالک زنیم، بعد اس کے بے نسب ہے، ان کان ذا مال، کیا ہے وہ مال والا، و بنین اور بیٹوں والا، اذا تتلی علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات ہماری، قال اساطیر الاولین وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی، سناسمہ ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے، علی الخرطوم سونڈ ناک پر، علی الخرطوم سونڈ یعنی ناک پر، انا بلوناہم بے شک ہم آزمایا ہم نے اسے، کما بلونا اصحاب الجنتی جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو، اذا اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لا یرسمنا البتہ وہ ضرور کاٹ ڈالیں گے اسے، مصبحین صبح سویرے، ولا یستثنون اور نہیں وہ استثناء کر رہے تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ ہم اس کی ناک پر جو ہے وہ لگائیں گے، داغ لگائیں گے، یہ جو دشمنان اسلام کا جو سردار تھا ابو لہب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیونکہ وہ اسلام کا دشمن تھا بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کرتا تھا، اور اسلام کو ختم کرنے کی کا کوئی ہتھ کنڈا اس نے نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک دن اس کا کیا انجام ہوگا یہ وہ خود دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فطاف علیہا تو پھر گیا اس پر، طائفۃ ایک پھرنے والا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم تو وہ باغ ہو گیا مانند جڑ کٹی کھیتی کے، فتنادوا مصبحین پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے ہی، ان اغدوا کیا صبح سویرے چلو، علی حرثکم اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین اگر ہو تم پھل توڑنے والے، فانطلقوا تو وہ چل دیے، وہم یتخافتون اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنہا کہ نہ ہرگز داخل ہو اس میں، الیوم آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین. اب یہ دو لوگوں کا ذکر ہے جن کا باغ تھا، اور ان کا باغ کی کھیتی تیار تھی، اور وہ صبح صبح اٹھ کر کیا کر رہے تھے، کھیتی کو کاٹنے جا رہے تھے، اور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے نا وہ کھیت پھل لے کر آیا ہے، تو اب ہم نے کسی مسکین کو اس میں سے نہیں دینا ورنہ کیا ہوگا، کم ہو جائے گا. اور دیکھیے پھر کیا حال ہوا ان کا، وغدوا اور وہ صبح سویرے نکلے، علی حرد قادرین روکنے پر قادر بنتے ہوئے، یعنی انہیں لگتا تھا کہ وہ مسکینوں کو ان کا حق دینے سے روکیں گے، روکنے والے ہیں، اور وہ اس چیز پر قادر ہیں، یعنی وہ چاہیں تو وہ کسی کو دیں اپنا مال، چاہیں تو نہ دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلما رأوها تو جب انہوں نے دیکھا اسے یعنی اپنے باغ کو، قالوا وہ کہنے لگے انا لضالون بے شک ہم البتہ راستہ بھول گئے ہیں. انہیں لگا کہ یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے جو کل تیار تھا بالکل فصل کی کٹائی کے لیے، بلکہ پھر انہیں سمجھ آ گیا بل نحن محرومون بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. قال اوسطهم کہا ان میں سے بہتر نے، ان میں سے جس کے اندر تھوڑا سا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، وہ کیا کہنے لگا، الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، لولا تسبحون کیوں نہیں تم تسبیح کرتے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے باغ کو اور اس کے پھل کو دیکھ کر اتراتے اور اس پر خوش ہوتے، اور اس پر یہ کہتے کہ اب اس میں سے ہم کسی مسکین کو نہیں دیں گے، کرنا کیا چاہیے تھا، اللہ کی تسبیح، اللہ کا شکر. انسان کے اندر جب اس کو نعمت ملے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اس نعمت کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر اترانا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ
سمجھا کہ یہ ان کی کاریگری ہے، یہ ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے ان کا باغ اتنا پھل آیا، اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا باغ اتنا پھل لے کر آیا ہے۔ لیکن ان میں سے جو ایک سمجھدار تھا کیا کہنے لگا کہ میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ عاجزی کرو، اللہ کی تسبیح کرو۔ قالو، انہوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا۔ اب جب باغ اڑ گیا سارا، کھیتی جو ہے وہ ساری جل کر بھسم ہو گئی، اللہ نے ان کا باغ تباہ کر دیا، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں پاک ہے رب ہمارا۔ انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ہی ظالم۔ فاقبل بعضهم، تو متوجہ ہوا بعض ان کا، علی عباد، بعض پر، یتلاومون، آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ قالو، انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ان کو کہ ہم نے سرکشی کی۔ عسیٰ ربنا، امید ہے رب ہمارا، ان یبدلنا خیرا منہا، کہ وہ بدل کر دے گا ہمیں بہتر اس سے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال بتائی ہے کہ دیکھو، جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس پر اترانا نہیں ہے، کیونکہ جو اتراتے ہیں اور پھر اس نعمت میں سے اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے، اور وہ سب نعمت اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایک ہوا بھیجے یا ایک کوئی چیز بھیجے اور وہ نعمت جو ہے وہ ان سے چھین لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارا عذاب ہوتا ہے، والا عذاب الآخرت اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے وہ جانتے۔ ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے۔ افنجعل، کیا بھلا ہم کر دیں گے، المسلمین، فرما برداروں کو، کل مجرمین، مجرموں کی طرح۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ ام لکم کتاب، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، ان لکم، کہ بے شک تمہارے لیے، فیہ، اس میں، لما یتخیرون، البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں، علینا، ہم پر، بالغتن، پہنچنے والی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، انا، کہ بے شک، لکم، تمہارے لیے، لما تحکمون، البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم، پوچھئے ان سے، کون ان میں سے، ذالک زعیم، اس کا ضامن ہے، ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے، یوم یکشف، جس دن کھول دیا جائے گا، عن ساقٍ، پنڈلی سے، ویدعون، اور وہ بلائے جائیں گے، الی السجود، طرف سجدوں کے۔ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، اور جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن جس انسان نے دنیا میں کبھی سجدہ ہی نہ کیا ہو، کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، یہ ہم خوب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہوگا، وہ بلائے جائیں گے طرف اس سجدوں کے، فلا یستطیعون، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے کس چیز کی، سجدہ کرنے کی، کیونکہ دنیا میں کبھی نہیں کر کے دیا تو پھر آخرت میں کیسے کر سکیں گے۔ خاشعتن، نیچی ہوں گی، ابصارہم، نگاہیں ان کی، کیوں ہوں گی نیچی نگاہیں؟ کیونکہ گناہ کر کر آئے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے کرتوت کیا ہے، تو لہٰذا اب ڈر کے مارے جو ہے وہ نیچے نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ترہقہم ذلۃ، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا، اور تحقیق تھے وہ، یدعون الی السجود، وہ بلائے جاتے طرف سجدوں کے، وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ فذرنی، پس چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب، اور اسے جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس بات کو، سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے نہ وہ جانتے ہوں گے، واملی لہم، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، ان کیدی متین، بے شک تدبیر میری نہایت مضبوط ہے۔ ام تسألہم، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن، کسی اجر کا، فہم، تو وہ، من مغرم، تاوان سے، مثقلون، دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم، یا ان کے پاس، الغیب، کوئی غیب ہے، فہم یکتبون، پس وہ لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، بس صبر کیجئے حکم کے لیے اپنے رب کے، یعنی کہ اللہ کا حکم آنے کا صبر کیجئے، قیامت آنے تک صبر کیجئے، پھر دیکھیے ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ولا تکن،
اور نہ آپ ہوں کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح عذاب کے آنے میں یا قوم کو چھوڑنے میں جلدی نہ کریں۔ اذ نادا جب اس نے پکارا، وہو مکظوم اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ کیسے پکارا تھا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ انسان جب غم میں ہو اس دعا کو خوب خوب پڑھنا چاہیے، کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس نے اس حال میں پکارا جب وہ غم سے بھرا ہوا تھا، تو لہٰذا یہ دعا جو ہے وہ غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان تدرکہ کہ پا لیا اسے نعمت ایک نعمت نے، میں رب بھی اس کے رب کی طرف سے، لنبذ البتہ وہ پھینک دیا جاتا بالعراء چٹیل میدان میں، وہوا مذموم اور وہ مذمت زدہ ہوتا، فجتباہ تو چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ تو اس نے بنا دیا اسے من الصالحین نیک لوگوں میں سے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور بے شک قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ البتہ وہ پھسلا دیں گے آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا الذکر جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُون بے شک وہ البتہ مجنون ہے، وَمَا هُوَ اور نہیں ہے وہ، إِلَّا مگر ذکر للعالمین ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ کیا ہے ایک نصیحت؟ یہ قرآن، یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، لیکن یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ دشمنان اسلام کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی پھونکوں سے ان کو بجھانا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں ہوگا۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ حق ہونے والی ہے، ملحاقہ کیا ہے حق ہونے والی، وما ادراکا اور کیا بتائے آپ کو، ملحاقہ کیا ہے حق ہونے والی، کذبت ثمود جھٹلایا سمود، وعاد اور عاد نے، بالقاریہ کھٹکھٹانے والی کو، فاما ثمود تو رہے سمود، فاہلکوا پس وہ ہلاک ہو گئے، فی الطاغیہ حد سے گزرنے والی سے، واما عاد اور رہے عاد، فاہلکوا تو پس وہ ہلاک کیے گئے، بریح سرسرن عاتیہ ہوا سے ٹھنڈی یخ سرکش، سخرہا علیہم اس نے مسلط کر دیا اسے یعنی عذاب کو، علیہم ان پر، 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل یعنی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آتا رہا، فطر القوم تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فیہا سرعا اس میں پچھاڑے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ اعجازو تنے ہیں، نخل کھجور کے درخت کے، خاویہ کھوکھلے، یعنی ایسے رہ گئے وہ پھر عذاب کے بعد کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فہل ترا تو کیا آپ دیکھتے ہیں، لہم من باقیہ ان کا کوئی باقی بچا ہوا، وجاء فرعون اور آیا فرعون کے پاس، من قبلہ اس اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات اور الٹ جانے والی بستیاں، بالخاطئہ ساتھ گناہ کے یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم، فعصوا رسول ربهم تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، فاخذهم اخذۃ الرابیہ تو اس نے پکڑ لیا انہیں پکڑنا سخت، انا بے شک ہم، لما طغى الماء جب طغیانی کی پانی نے، حملناہم سوار کیا ہم نے تمہیں، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلها تاکہ ہم بنا دیں اسے، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ یاد دہانی، وتعیہا اور یاد رکھے اسے، اذن واعیہ کان یاد رکھنے والے، یعنی کہ جب اس عذاب کے بارے میں پڑھیں اور سنیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ کون لوگ یاد رکھیں؟ جن کو اللہ نے کان دیے، جو سنتے ہیں اللہ کی ان آیات کو تو پھر وہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تو لہٰذا اس سے عبرت پکڑے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ پھونکنا ایک ہی بار، وحملت الارض والجبال اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، فدکتا تو وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکۃ واحدہ ریزہ ریزہ کیے جانا ایک ہی بار، فیومئذ وقعت تو اس دن واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی یعنی کہ قیامت، وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان، فہی یومئذ واہیہ تو وہ اس دن کمزور ہوگا، والملک اور فرشتے علی ارجائها اس کے کناروں پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ اور اٹھائیں گے عرش آپ کے رب کا، فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ اوپر اپنے اس دن 8 فرشتے، یعنی کہ جب حشر کا میدان لگ جائے گا
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر جو ہے وہ لے کر آئیں گے. یومئذ، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، نہ چھپ سکے گی تم میں سے کوئی چھپنے والی، یعنی اس دن اللہ سے چھپ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، تو رہا وہ جو دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، بھی یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں. اللہ اکبر. جس کو اس کا نامہ اعمال، جس کو اس کا رپورٹ کارڈ، جس کو اس کا رزلٹ جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، ہا امو، لو، اقرؤ، پڑھو، کتابیہ، کتاب میری. تو بڑا ہی خوش ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، وہ تو پاس ہو گیا. تو سب کو خوشی سے اپنی کتاب دکھائے گا کہ دیکھو دیکھو، پڑھو میری کتاب کہ اللہ نے مجھے پاس کر دیا. کیا کہے گا، انی ظننت، بے شک میں یقین رکھتا تھا میں، انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے. اسے دنیا میں یقین تھا کہ وہ ایک بار اپنے رب سے ملنے والا ہے، جو وہ کر رہا ہے اس کو حساب دینا ہے. لہٰذا اس نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا. تو اب اس کو کیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد کیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ زندگی میں ہوگا دل پسند، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفها دانیہ، پھل جس کے قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما اسلفتم، بوجہ اس کے جو کر چکے تم، فی الایام الخالیہ، دنوں میں گزشتہ، یعنی اپنے پچھلی زندگی میں جو تم اعمال کر کے آئے ہو اس کی وجہ سے اب اللہ کی اس جنت کے مزے چکھو. اور اس کے برعکس دوسری طرف، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی، بِشِمَالِیَہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، استغفر اللہ، اپنے بائیں ہاتھ میں. تو جس کو نامہ اعمال، جس کو اس کا رپورٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، لم اوت کتابیہ، نہ میں دیا جاتا کتاب اپنی، ولم ادری، اور نہ میں جانتا ما حسابیہ، کیا ہے حساب میرا، یا لیتہا، اے کاش کہ وہ کانت القاضیہ، ہوتی وہ فیصلہ کن، یعنی کہ موت ہی جب آئی تھی مجھے تبھی میرا معاملہ تمام کر دیا جاتا اور مجھے دوبارہ اٹھا کر یہاں حساب کتاب کے لیے نہ لایا جاتا، اور نہ ہی میرا نامہ اعمال میں دیکھتا کہ کبھی یہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب جب وہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اب افسوس اور حسرت اور پشیمانی کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اب کیا سوچ رہا ہے وہاں کھڑا، ما اغنا عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھے مال میرا. اور کتنا ہی مان ہوتا ہے انسان کو مال کے اوپر. اس دن اس کو کیا افسوس ہوگا کہ میرا مال تو مجھے کچھ کام نہیں آیا، جس کو کمانے میں نے اپنی اتنی زندگی صرف کر دی کہ میں نے اللہ کی طرف مڑ کر ہی نہیں دیکھا، اور میں نے یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، میں نے کتنا عرصہ ہو گیا میں نے قرآن ہی نہیں کھولا. اور انسان اپنے مال کی کمانے کی دھن میں بعض اوقات ہم روزے بھی نہیں رکھ رہے ہوتے. تو یہ تمام کام جو انسان دنیا کے کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اب اس کو قیامت کے دن کیا افسوس ہوگا کہ میرا تو مال بھی میرے کام نہیں آیا، جس کو کمانے کے لیے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے سلطنت میری. خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے پھر توق پہناؤ اسے. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونکو اسے. ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعها، پیمائش جس کی، 70 ذراعا، 70 گز ہے، فاسلکوہ، پس داخل کرو اسے. استغفر اللہ العظیم. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس العلی واعوذ بک من النار. انہ کان لا یؤمن، بے شک وہ تھا، وہ نہ وہ ایمان رکھتا، باللہ العظیم، اللہ پر جو عظمت والا ہے. اب یہ انجام اس کا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اس کو توق پہنائے جا رہے ہیں اور اس کو 70 گز لمبی زنجیر سے جکڑا جا رہا ہے اور اس کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا کام جو وہ نہیں کرتا تھا، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کی کمی تھی. ولا یخد علی طعام المسکین، اور نہ وہ ترغیب دیتا تھا کھانا کھلانے پر مسکینوں کو. دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ نہ تو وہ خود ہی عمل کرتا تھا، اور اگر کسی دوسرے کو بھی کرتا دیکھتا تو کیا کہتا تھا کہ یہ کیوں پاگل اس طرح مسکینوں کو پہ لٹاتے رہتے ہیں. تو ان کو بھی روکتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا یہ کام کرنے سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ
تو نہیں ہے اس کے لیے آج ہا ہنا حمیم، یہاں کوئی گہرا دوست، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دھون۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر خطا کار۔ فلا اقسم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون، اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو نہیں تم دیکھتے۔ انہ لقول، بے شک یہ یقیناً قول ہے، رسول کریم، ایک پیامبر معزز کا، وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں یہ قول کسی شاعر کا، یعنی یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ ادا کروایا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ کوئی شاعر نہیں تھے۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قول ہے کسی کاہن کا، قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے کس کی طرف سے، رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اگر وہ گھڑ لیتا علینا ہم پر، بعض الاقاویل، بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ، البتہ پکڑ لیتے ہم اسے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس کی رگ جان، یعنی موت واقع ہو جاتی۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک، عنہ حاجزین، اس سے روکنے والا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ للمتقین، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے، کیا یہ قرآن، یہ ایک نصیحت ہے کن کے لیے، متقین، متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم البتہ ہم جانتے ہیں، انا، کہ بے شک، منکم مکذبین، تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے یقینی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو عظمتوں والا ہے، یعنی سبحان ربی العظیم کہیے۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل، سوال کیا سوال کرنے والے نے، کیا سوال کیا، بعذاب واقع، اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہے اسے کوئی دفع کرنے والا، یعنی کافروں سے یہ عذاب ہٹ نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہے جو عروج والا ہے۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح، الیہ طرف اس کے، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ، ہے مقدار جس کی، 50,000 سنہ، 50,000 سال، یعنی اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ اس دنیا کے 50,000 کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس صبر کیجئے صبر خوبصورت، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کاہن کہتے ہیں، تو آپ ان کی ان باتوں پر صبر کیجئے اور اس پر اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، انہیں لگتا ہے قیامت تو بہت دور ہے اور پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں اسے قریب۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی سورج اتنا قریب ہوگا، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ جیسے تیل کی تلچھٹ، جب پک رہا ہوتا ہے تو کیسے اس میں سے آگ جو ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے اس دن آسمان ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہ پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو۔ اللہ اکبر، آج تو ذرا انسان پر مشکل آتی ہے تو اس کے دوست، اس کے رشتہ دار سب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت ایک ایسی مشکل ہے کہ اس وقت کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھنے نہیں آئے گا کہ کیسا گزر رہا ہے تمہارا قیامت کا دن، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے انہیں۔ یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی، کاش وہ فدیے میں دے دے، من عذابی، عذاب سے بچنے کے لیے، یومئذ ببنیہ، اس دن کے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ، اور اپنے کنبے کو، التی تؤویہ،
وہ جو وہ پناہ دیتا تھا اسے. اللہ اکبر. کیسا ہوگا وہ دن کہ انسان چاہے گا کہ اس عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو اس میں جھونک دوں، اس عذاب کے بدلے میں اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے خاندان کو اس عذاب کے بدلے دے دوں اور میں صرف بچ جاؤں. اور انسان دنیا میں کبھی ایسے کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتا نا. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، پھر اپنی بیوی یا بیوی کو شوہر، پھر اپنے بہن بھائیوں کی. تو اس طرح سے انسان کا بالکل رویہ روز قیامت کیا ہے؟ الٹ ہو جائے گا کہ اس دنیا میں جو اس کو سب اتنے محبت کرنے والے اس کے رشتے تھے اور ان کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار تھا، اب روز قیامت وہ کیا چاہے گا کہ وہی اس کے لیے جان دے دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ نجات دلا دے اسے. کَلَّا، ہرگز نہیں. إِنَّهَا لَطَغَىٰ، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے. نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، وہ پکارے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اور اس نے منہ موڑا. کس چیز سے پیٹھ پھیری اور کس چیز سے منہ موڑا؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے پیٹھ پھیری. اللہ کی اللہ کے جو احکامات تھے ان پر عمل کرنے سے جو ہے اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی، یعنی ان کو مان کر نہیں دیا. تو اب جو ہے اس کا ٹھکانہ پھر اس آگ میں ہے. وَجَمَعَ، اور اس نے جمع کیا. فَأَوَّا، اور پھر اس نے سمیٹ کر رکھا. کیا جمع کیا؟ مال. خوب خوب مال جمع کیا دنیا میں اور پھر سمیٹ سمیٹ کر رکھا، کبھی اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کیا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان وہ پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا. اللہ اکبر. اور یہ حقیقت ہے، انسان تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے نا، یا تھوڑا سا کچھ، صرف صدقے کی بات نہیں، اگر اس کو اپنی کوئی چیز کسی کو دینی پڑ جائے تو کیسے اس کا دل تھڑتا ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ چیز میرے سے ختم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو بہت جزا فضا کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب پہنچتی ہے اسے بھلائی تو بہت روکنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اسے روک لیتا ہے اپنے پاس، آگے کسی کو نہیں دیتا. اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب شکوے شکایتیں، ہر کسی سے اپنی تکلیف کا ذکر اور ہر کسی کے سامنے اپنے دکھوں کا رونا روتا رہتا ہے اور خوب جزا فضا کرتا ہے. لیکن کون ایسا نہیں کرتے؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے کہ نماز پڑھنے والے کیا نہیں کرتے؟ وہ اپنی تکلیف پر جزا فضا نہیں کرتے، اور جب ان کو اللہ کوئی بھلائی دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو روکتے کر اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ لوگوں تک پھیلاتے ہیں اس کو. اب یہاں پر اللہ نے خیر کا لفظ استعمال کیا. اس خیر میں مال بھی ہے، اس خیر میں کوئی بھی جو نعمت آپ کو ملی ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے کوئی بھی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، کوئی بھی خیر جو آپ کو ملی ہے، اس میں آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سوائے نمازیوں کے. اور کیا ہے، کیسے نمازی ہیں یہ؟ ایسے ویسے نمازی نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر دوام یعنی ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑتے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو مالوں میں ان کے حق ہے معلوم، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. کس پر؟ للسائل والمحروم، واسطے سوالی اور محروم کے. والذین یصدقون، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، دن کے بدلے کے، دن کی بدلے کے، یعنی آخرت پر ان کو یقین ہوتا ہے. والذین هم من عذاب ربہم، اور وہ جو عذاب سے اپنے رب کے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم، بے شک عذاب ان کے رب کا، غیر مأمون، نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز. یعنی کہ عذاب اللہ کا ایسا ہے جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس سے بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے. فانہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے. یعنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، نہ کہ ملامت زدہ لوگوں میں. فمن ابتغى، پھر جو کوئی تلاش کرے، وراء ذالک، علاوہ اس کے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی جو کوئی اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، جو چاہتا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ زندگی پر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کروں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
پھر وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ پھر صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، اور وہ جو اپنی امانتوں کی، وعہدیہم راعون، اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہادتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ نمازوں پر دوام یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور اب ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ضائع نہیں کرتے، ان کو ان کی وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اولئک فی جنت مکرمون، اور یہی لوگ ہیں باغوں میں عزت دیے جانے والے۔ فما للذین کفروا، تو کیا ہے انہیں جنہوں نے کفر کیا، قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا طمع رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت میں نعمتوں والی۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم پیدا کیا ہم نے انہیں اس سے جسے وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق، بس نہیں میں قسم کھاتا رب کے مشرقوں کے، والمغارب، اور مغربوں کے، انا لقادرون، بے شک ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ البتہ قادر ہے، علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم ناکام ہونے والے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس خیر کو ہم بدل دیں، اس خیر کو ہم کسی شر سے بدل دیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر خوب قادر ہے۔ لہٰذا جب کوئی خیر ملے، کوئی بہتری ملے، کوئی بھلائی ملے، تو اس کو شکر اور عاجزی کے ساتھ لینا چاہیے، اور اسے ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، ایسے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کی رضامندی کے کام ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، تو چھوڑ دیجئے انہیں وہ بحث مباحثہ کریں، وَيَلْعَبُوا، اور وہ کھیلتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ جا ملے، يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اپنے اس دن سے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یوم یخرجون، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداثی، قبروں سے، سراعاً، دوڑتے ہوئے، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب یوفدون، طرف آستانوں کے وہ دوڑتے ہیں، خاشعۃً ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی، ترہقہم ذلۃ، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، کس دن؟ یوم قیامت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے دن جس کا تھے تم وعدہ کیے جاتے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم بھیجا ہم نے نوح کو، الی قومہ، طرف اس کی قوم کے، ان انذر قومک، کہ ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم، اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور ڈرو اس سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری۔ صرف 3 کام کرنے کے لیے کہا تھا، اللہ کی عبادت، اس کا تقوی، اور نبی کی اطاعت، اور یہی ایک بندہ مومن سے مطلوب ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ مہلت دے گا تمہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک۔ انا، بے شک، اجل اللہ، مقرر کردہ وقت اللہ کا، اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، نہیں کوئی مؤخر کیا جاتا، یعنی جب موت کا وقت جو اللہ نے ایک متعین کر دیا ہے وہ اس پر آ کے ہی رہتی ہے، وہ پھر اس سے ٹل نہیں سکتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، قولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی دعوت، بے شک میں پکارا میں نے، قومی، اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تیرے دین کی تبلیغ کی۔ فلم یزدہم، تو نہ زیادہ کیا انہیں دعائی، میری پکار نے، الا فرارا، مگر فرار میں، یعنی میری دعوت سے کیا انہوں نے، میری طرف تو کیا آنا تھا، اللہ کی طرف تو کیا آنا تھا، وہ اس سے اور بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی پکارا میں نے انہیں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو بخش دے انہیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اللہ اکبر، انہوں نے ڈال لی انگلیاں اپنے اپنے کانوں میں تاکہ وہ نبی کی بات نہ سن سکیں، وَاسْتَغْشَوْا، اور انہوں نے ڈھانپ لیے، ثِيَابَهُمْ، کپڑے اپنے، وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، استکبارا، تکبر کرنا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ، پھر بے شک میں پکارا میں نے انہیں، جہارًا، بلند آواز سے، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ، پھر بے شک میں نے اعلانیہ کیا میں نے، لَهُمْ، انہیں، وَأَسْرَرْتُ، اور راز
دانہ بات کی میں نے، لہم اسرارا انہیں رازدانہ طور پر، یعنی میں نے انہیں کھلے بھی پکارا جیسے مجمع میں پکارا جاتا ہے، اور میں نے انہیں اکیلے اکیلے چھپ چھپ کر راز کے طور پر بھی یہ بات سمجھائی کہ ایسے نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پھر کہا میں نے بخشش مانگو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور بخشش مانگنے کا یعنی استغفار کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور وہ مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں اور بیٹوں کے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ یہ ہوتا ہے فائدہ استغفار کا، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا، مان کر نہیں دیا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ کیا ہے تمہیں نہیں تم توقع رکھتے اللہ کے لیے، وقارا کسی وقار یا عظمت کی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اور تحقیق اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مختلف مرحلوں میں، أَلَمْ تَرَوْا کیا نہیں تم نے دیکھا، کیف خلق اللہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے، سبع سماوات طباقا سات آسمانوں کو اوپر نیچے، وجعل القمر فیہن نورا اور اس نے بنایا چاند کو اس میں نور، وجعل الشمس سراجا اور اس نے بنایا سورج کو چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ اس نے اگایا تمہیں زمین سے اگانا، ثم یعیدکم فیہا پھر وہ اعادہ کرے گا تمہارا اس میں یعنی اسی زمین میں تم لوٹ کر جاؤ گے، فیخرجکم اخراجا پھر وہ نکالے گا تمہیں کہاں سے، اس زمین سے، اخراجا نکالنا، واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، لتسکنوا فیہا سبلا فجاجا تاکہ تم چلو اس کے راستوں میں جو کشادہ ہیں، قال نوح کہا نوح نے، ربی انہم عصونی اے میرے رب بے شک وہ انہوں نے نافرمانی کی ہے میری، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ اس کی جو نہیں زیادہ کیا جسے مالہ و ولدہ اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ مگر خسارے میں، یعنی یہ دنیا انہوں نے مال اور اولاد کے محبت میں ہی گزار دی اور جس کی وجہ سے کیا ہوا وہ خسارے میں زیادہ بڑھ گئے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لا تذرن ہرگز نہ تم چھوڑو آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن اور نہ تم ہرگز چھوڑو ود ولا سواع اور نہ سوا کو، ولا یغوثا اور نہ یغوث و یعوقا اور یعوق و نصرا اور نصر کو، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، وقد اضلوا کثیرا اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا کثیر تعداد کو، ولا تزد الظالمین اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو، الا ضلالا مگر گمراہی میں، مما خطیئاتہم بوجہ اپنی خطاؤں کے، اغرقوا وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں، غرق کب کیے گئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا طوفانی سیلاب بھیجا جس نے انہیں غرق کر دیا دنیا میں، پھر جب اللہ کے ہاں پہنچے تو کیا ہے وہاں پر ان کے لیے کیا ہوگی، آگ ہوگی، فلم یجدوا لہم تو پھر نہیں انہوں نے پایا اپنے لیے من دون اللہ انصارا سوائے اللہ کے کوئی مددگار، وقال نوح اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب لا تذر علی الارض نہ تو چھوڑ زمین پر، من الکافرین دیارا کافروں میں سے کوئی بسنے والا، انکا بے شک تو انتظرہم اگر تو چھوڑ دے گا انہیں، یدلو وہ بھٹکا دیں گے عبادک تیرے بندوں کو، ولا یلدو اور نہ وہ جنم دیں گے، الا فاجرا کفارا مگر فاجر کو سخت منکر کو، رب اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، ولی من دخل بیتیہ اور اسے بھی جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنا ایمان لا کر، وللمؤمنین والمؤمنات اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو، الا تبارا مگر ہلاکت میں۔ سورۃ الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الیہ کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، انہ استمع بے شک وہ غور سے سنتا ہے، نفر من الجن ایک گروہ جنوں میں سے، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا کہ انہوں نے کہا جنہوں نے جب قرآن سنا تو کیا کہنے لگے، بے شک سنا ہے ہم نے قرآن
عجیب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد طرف بھلائی کے، فآمنا پس ایمان لے آئے ہم بھی اس پر۔ کیسے نیک جن تھے کہ ایک ہی بار قرآن سنا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فوراً ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ تو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو کیا ہوا، وہ اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے، بربنا احدا ساتھ اپنے رب کے کسی ایک کو، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ اور یہ کہ بہت بلند ہے شان، ربنا ہمارے رب کی، متخذا نہیں بنائی اس نے، صاحبتن کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ کوئی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اور یہ کہ وہ تھے کہا کرتے، سفیہنا بے وقوف ہمارے، علی اللہ شططا اللہ پر زیادتی کی باتیں۔ اب انہیں سمجھ آ گئی، ایک ہی دفعہ قرآن سنا انہوں نے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ جو ہمارے بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ زیادتی کی باتیں کرتے تھے، یعنی اللہ پر شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور انسان کیا کرتا ہے، اتنی بار قرآن پڑھتا ہے لیکن پھر بھی اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عبادت کس کی، صرف اللہ کی، بات صرف کس کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم گمان کیا ہم نے، اللہ تقولا کہ ہرگز نہیں کہیں گے الانس والجن انسان اور جن، علی اللہ کذبا اللہ پر کوئی جھوٹ، وانہ کان رجال اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ لیتے تھے، برجال من الجن کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، فزادوہم رہقا تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں سرکشی میں۔ یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جن قابو کر لیے، لیکن دراصل جنات کیا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو قابو کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جنات انسانوں سے وہ کام کراتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ تو یہاں پر ان جنوں کا کیا کہنا تھا کہ یہ انسان کیا کرتے تھے، یہ کچھ جنوں سے پناہ لیتے تھے، ان کو اپنے قبضے میں کرتے تھے، اور وہ جن پھر بہت چوڑے ہو جاتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ دیکھو انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ ہم سے ڈرتا ہے اور اس نے ہمیں جو ہے مدد کے لیے پکارا ہے، تو لہٰذا وہ کیا کہہ رہے ہیں، فزادوہم رہقا تو انہوں نے زیادہ کر دیا، یعنی ان انسانوں نے جو جنوں سے پناہ مانگتے تھے یا جنوں سے مدد مانگتے تھے، انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے، کما ظننتم جیسا کہ سمجھا تم نے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم چھوا ہم نے آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا تو پایا ہم نے اسے، مُلِئَتْ حَرَسًا بھرا ہوا پہرے داروں سے، شِدَادًا وَشُہُبًا سخت، شدیدًا وشہبا سخت اور شعلوں سے۔ یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو آسمان کے پہرے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیے، کیونکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو لہٰذا وہ یہاں پر جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ آسمان پر بہت سخت قسم کا پہرا ہے، اور آگے جب یہ اس سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ آسمانوں میں جا کر بیٹھتے تھے، وہاں سے سن گن لیتے تھے، لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ان کو وہ موقع نہیں مل رہا تھا، تو یہ بھی حیران تھے کہ ایسا کیا اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے جو آسمان کے اوپر اتنے سخت پہرے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ اور بے شک تھے ہم بیٹھتے، منہا اس میں، مقاعد للسمع بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ تو جو کوئی غور سے سنتا ہے اب، یجد لہ شہاب الرصدا وہ پا لیتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں، وَأَنَّا لَنَدْرِي اور بے شک ہم جانتے، اشر کیا شر یا برائی کا، اریدو ارادہ کیا، بمن ساتھ ان کے جو فی الارض زمین میں ہے، ام اراد بہم یا ارادہ کیا ساتھ ان کے، ربہم ان کے رب نے، رشدہ بھلائی کا، یعنی آسمان پر جو اتنے سخت پہرے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ نے، انسانوں کے رب نے، زمین و آسمان کے رب نے لوگوں کے ساتھ کس چیز کا ارادہ کیا، کیا کوئی بھلی چیز اتر رہی ہے، یعنی جیسے قرآن اتر رہا تھا، یا کوئی عذاب اترنے والا ہے، وَإِنَّا مِنَّا اور بے شک ہم میں سے، الصالحون نیک ہے، یعنی جن اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے علاوہ ہے اس کے، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو بد ہیں، جو شریر ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا ہیں ہم طریقوں پر مختلف، جیسے انسان ہیں مختلف طریقوں پر، مختلف ادیان ہیں انسانوں کے بھی، اسی طرح جنوں میں بھی ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم یقین رکھتے ہیں ہم، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو، فی الارض زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اسے بھاگ کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات پر ہمیں پڑھنے کے بعد اور بھی یقین ہو جانا چاہیے کہ کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جن اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم
اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے آگے ہماری دوڑ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ ہم پر پوری طرح چھائی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جب انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ کس کی پناہ بڑی ہے؟ پھر کسی جن، کسی شیطان، کسی جادوگر کی ہمت ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکے؟ ہرگز بھی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک ہم جب سنا ہم نے ہدایت کو، آمنا بِهِ، ایمان لے آئے ہم اس پر، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، بس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ، تو نہ وہ ڈرے گا بخسن کسی کمی سے، وَلَا رَهَقَ، اور نہ کسی زیادتی سے، وَأَنَّا مِنَّا، اور بے شک ہم میں سے، المسلمون مسلمان ہیں، وَمِنَّا، اور ہم میں سے کچھ القاسطون ظالم ہیں، فمن اسلم، تو جو کوئی فرما بردار ہوگا، فاولئک تحروا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا رشدہ بھلائی کا، واما القاسطون، اور رہے ظالم لوگ، فکانوا لجہنم حطبا، تو ہیں وہ جہنم کا ایندھن، وان لو استقاموا، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جائے، علی الطریقتی، راستے پر، لاسقیناہم، البتہ پلاتے ہیں ہم انہیں، ماء غدقا، پانی وافر، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں، یعنی اللہ کی نعمتیں جب آتی ہیں انسان پر، کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اعراض کرے گا ذکر سے اپنے رب کے، یعنی نعمت ملنے پر شکر نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ داخل کرے گا اسے عذاب میں سخت۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا، اور بے شک وہ جب، قام کھڑا ہوا، عبداللہ بندہ اللہ کا، یدعوہ کہ وہ پکارے اسے، قادو قریب تھے کہ وہ، یکونو علیہ لبدا کہ وہ ہو جائیں اس پر گروہ در گروہ حملہ آور، قل کہہ دیجئے، انما ادعو، بے شک میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی ایک کو، قل کہہ دیجئے، انی لا املک لکم، بے شک میں مالک ہو سکتا تمہارے لیے، درم ولا رشدا، کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میرے ساتھ، کہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع یا نقصان کے مالک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ انسانوں سے، انی بے شک میں، لن یجیرنی، ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے، من اللہ احد، اللہ سے کوئی ایک، ولن اجدا، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا، من دونہ ملتحدا، اس کے سوا کوئی جائے پناہ، الا بلاغا، مگر پہنچا دینا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے حکم، ورسالاتہ، اور اس کے پیغامات، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنی امت کو بتا دی ہے۔ وَمَن یعص اللہ، اب اللہ کے نبی کے بتانے کے بعد جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، اسے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، فسیعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف، کون زیادہ کمزور ہے، ناصرن، مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، قل کہہ دیجئے، ان ادری اقریب، نہیں میں جانتا کیا قریب ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی کہ آخرت کتنی قریب ہے، کب آئے گی، یہ میں نہیں جانتا، یا یجعل لہ، مقرر کر دے اس کے لیے، ربی آمدہ، میرا رب کوئی مدت، عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، فلا یظہر، پس نہیں وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی ایک کو، الا، مگر، من ارتضی، جسے وہ پسند کرے، من رسول، کی کوئی رسول، فإنہ، پس بے شک وہ، یسلک، وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، رصدا، محافظ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان کہ قد ابلغوا، تحقیق اس نے پہنچا دیے، رسالات ربہم، پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ، اور اس نے گھیر رکھا ہے، بما لدیہم، ان کو جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ، اور اس نے شمار کر رکھا ہے، کل شیء عددا، ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، یعنی کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ نے گن گن کر رکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے،
کس سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجیے رات کو مگر کم، یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور باقی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، اس کو نفل رکھا ہے، اور یہ بہت ہی اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا حصہ اس کا یعنی رات کا آدھا حصہ پڑھیے، یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا، او زد علیہ، اور یا پھر کیا کریں زیادہ بڑھا دیجئے اس پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور کیا کریں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم ڈالیں گے آپ پر ایک بات بہت بھاری، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایک، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک بھاری کلام ہے، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، یعنی اس کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ انا ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا، ہی اشد، وہ زیادہ سخت ہے، وطئن، نفس کو روندنے میں، واقوم قیلا، اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں۔ ان لکا، بے شک آپ کے لیے، فی النہاری، دن میں، سبحا طویلا، مصروفیت ہے طویل، یعنی دن میں کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہتے ہیں پورا دن صحابہ کرام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں، اور پھر یہ کہ دیگر امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بزی رہتے، مصروف رہتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب رات ہو تو پھر آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجئے نام اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے طرف اس کے متوجہ ہونا۔ رب المشرق والمغرب، رب مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فاتخذہ وکیلا، پس بنا لیجئے اسے کارساز، واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، مختلف القابات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، ان کی دل آزاری کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ مختلف طعنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان جو بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاہْجُرْهُ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑنا خوبصورت انداز میں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اُولِي النِّعْمَةِ جو نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْقَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ابھی دنیا میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن جب میرے پاس آئیں گے تو میں نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، بیڑیاں اور بھڑکتی آگ۔ وطعامن، اور کھانا، ذا غصۃ، گلے میں اٹکنے والا، وعذابا علیما، اور عذاب دردناک۔ یوم ترجف الارض، جس دن کانپے گی زمین، وجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہوں گے پہاڑ ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم بھیجا ہم نے طرف آپ کے ایک رسول، شاہدن گواہ، علیکم تم پر، کما جیسا کہ ارسلنا الی فرعون رسولا، بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول۔ کن کو بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ فعصا فرعون الرسولا، تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پکڑ لیا ہم نے اسے پکڑنا سخت۔ فکیف تتقون، تو کس طرح تم بچو گے، ان کفرتم، اگر کفر کیا تم نے، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی کیسا دن ہوگا وہ، یا تو اتنا لمبا کہ جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یا پھر انسان غم، اس دن کے غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جانے والا ہے اس میں۔ کان وعدہ مفعولا، ہے اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا۔ ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں بدلیں اور اس عذاب سے بچ جائیں جس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے، جس عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ایک راستہ، یعنی اپنے رب کی رضا کی طرف راستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم، بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے، انک تقوم، بے شک آپ قیام کرتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، قریب 2/3 رات کا،
ونصفہ وثلثہ، اور کبھی نصف اس کا اور ایک تہائی اس کا، طائفتن، اور ایک گروہ، من الذین معک، ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام بھی جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ وہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا، علما، وہ جانتا ہے، اللہ تحصوہ، کہ ہرگز نہ تم شمار کر سکو گے اسے، فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر، فقرؤ، پس پڑھو، ما تیسر من القرآن، جو میسر آئے قرآن میں سے، یعنی جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو تہجد کی نماز میں قرآن پڑھو۔ عالمہ، وہ جانتا ہے، ان سیکونو، کہ ان قریب ہوں گے، منکم مردہ، تم میں سے بیمار، وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض، جو سفر کرتے ہیں زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں فضل میں سے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن اتنا پڑھ لو، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوں گے، وہ تہجد بیماری کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتے ہوں گے، کچھ سفر پر ہوں گے، کچھ اپنے کاموں کے سلسلے میں، اپنے جابس کے سلسلے میں جو ہے وہ ادھر ادھر جانے والے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ تہجد ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکو لیکن ضرور پڑھو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے پر، یعنی کہ وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں اور دشمن سے ملک کو بچاتے ہیں، قوم کو بچاتے ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنہ، یعنی اچھا قرض۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم پالو گے اسے پاس اللہ کے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور زیادہ بڑا ہے اجر میں، یعنی اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں اوپر ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور پھر یہ ساری نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کیا نہیں بھولنا، اللہ سے استغفار کرنا نہیں بھولنا، اور بخشش مانگو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المدثر، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے۔ پھر کن سے خطاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجیے۔ وثیاب فطہر، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ نبوت دی گئی ہے تو یہ شروع کی جو نازل ہونے والی صورتیں ان میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو کیونکہ نبوت کا مشن دیا گیا ہے تو لہٰذا اب آپ کیا کریں، اب کھڑے ہوں، لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور ان تمام کام کرنے میں کیا کریں، اپنے پاکی کا بھی خیال رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی کو پس چھوڑ دیجیے۔ وَلَا تَمْنُنْ، اور نہ آپ احسان کیجیے، تستکثر، کہ آپ زیادہ حاصل کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے پس صبر کیجیے۔ وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، تو وہ اس دن، یوم عسیر، دن ہوگا بڑا ہے سخت اور دشوار، لیکن کن پر سخت ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، نہ ہوگا آسان۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور جسے پیدا کیا میں نے اکیلے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا دن ہے کہ اب اس میں میں اور میری جو مخلوق ہے، میرے جو بندے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا میں نے اس کے لیے مال لمبا چوڑا، وبنین، اور بیٹے، شہودن، حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا، اور پھیلایا میں نے اس کے لیے پھیلانا، یعنی یہ جو میری نافرمانیاں کر کے آیا ہے آج، اس کو میں نے کتنی نعمتیں دے رکھی تھی، اس کو میں نے لمبا چوڑا مال دے رکھا تھا، اس کو میں نے بیٹے دے رکھے تھے جو ہر وقت اس کی خدمت پر حاضر رہتے تھے، پھر میں نے اس کے لیے آسانیاں تر آسانیاں کر رکھی تھیں، لیکن اس نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانیوں میں ہی زندگی گزاری۔ ثم یطمع، پھر وہ طمع رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی مزید کیا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کو زیادہ دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہے، وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا۔ سأرہقہ صعودا، قریب میں چڑھاؤں گا اسے کٹھن چڑھائی۔ انہ فکر وقدر، بے شک وہ اس نے سوچا اور اس نے اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر،
پھر وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبسا پھر اس نے تیوری چڑھائی، و بصر اور اس نے منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر پھر اس نے پیٹھ پھیری اور اس نے تکبر کیا، فقال پھر اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر نہیں ہے یہ مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے، ان ھذا الا قول البشر نہیں ہے یہ مگر بات ایک انسان کی، سأصلیہ سقر عنقریب میں جھانکوں گا اسے، عنقریب میں جھونکوں گا اسے دوزخ میں، وما ادراک ما سقر اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے دوزخ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ میرے خیال ہے ابو لہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب اس کو اس کی طرف بلایا گیا دین کی طرف، تو کیسے اس نے ہیلے بہانے کیے، اور پھر بات کو پوری طرح سمجھنے کے بعد کہ یہ دین حق ہے، لیکن اس کو جھٹلا دیا اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے، اور اس کو جادو کہہ دیا، اور پھر کیا کہہ دیا کہ یہ تو ایک انسان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا، لا تبقی ولا تذر نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی، کون؟ وہ آگ نہ تو کچھ باقی رہنے دے گی اور نہ ہی کچھ چھوڑے گی، یعنی انسان جو ہے وہ اس میں مکمل ختم ہو جائے گا۔ لواحۃ جھلسا دینے والی ہے، للبشر چمڑے کو، علیہا 19 اس پر ہے 19 فرشتے، وما جعلنا اصحاب النار اور نہیں بنایا ہم نے نگران آگ کے، الا مگر ملائکۃ فرشتے، وما جعلنا عدتہم اور نہیں بنائے ہم نے ان کی تعداد کو، الا فتنۃ مگر ایک فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لیستیقن تاکہ یقین کر لیں، الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، ویزداد الذین اور زیادہ ہو جائیں وہ جو آمنوا ایمان لائے، ایمان میں، یعنی کہ یہ جو جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، آگ کا ذکر، اس سے جو کافرین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ تو اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا نا آخرت کا، لیکن جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان میں بڑھ جاتے ہیں جب وہ قیامت کا، جب وہ آخرت کا، جب وہ جہنم اور جنت کا ذکر سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہ شک کریں وہ جو دیے گئے ہیں کتاب، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مؤمن، یعنی وہ آخرت کے بارے میں شک کریں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ اور کافر، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وما یعلم جنود ربک اور نہیں جانتا لشکروں کو آپ کے رب کے، الا ہوا مگر وہی، یعنی اللہ کے پاس کیسے کیسے لشکر ہیں آسمانوں میں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، اتنے فرشتے ہیں اس کے اوپر کہ 2 انگلیاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ فرشتے ہر وقت کیا ہے، اللہ کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں یہ جو ہمارے اللہ کے خلاف سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے آگے جو ہے وہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ میرے لشکر کیسے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت انسان کے لیے، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسانوں کے لیے ایک نصیحت بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ہم ان واقعات کو، ان حالات کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کَلَّا وَقَمَرَ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، وَاللَّيْلِ اور رات کی، اذا ادبر جب وہ پلٹ جائے، والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو، انہا لإحدى الكبر بلا شبہ وہ جہنم البتہ ایک بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی، رات کی اور دن کی قسم کھا کر کیا بتایا ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لہٰذا جہنم کا جب بھی ذکر آئے تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جنت کا جب بھی ذکر آئے تو اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نذیر للبشر ڈرانے والی ہے انسان کو، یہ ذکر اللہ نے جہنم کا کیوں کیا ہے، تاکہ انسان اس سے ڈر جائے اور اپنے اعمال کو درست کر لے۔ لمن شاء منکم اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر یا وہ پیچھے رہے، کل نفس ہر نفس بما کسبت رہینۃ بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن ہے، الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، اور ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں،
جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور نامہ اعمال کن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جو پاس ہو گئے، جو جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ فی جناتن، باغات میں، یتساءلون، سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے داخل کیا تمہیں دوزخ میں؟ اب جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، اللہ اکبر، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ اور آج ہم نماز کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا، ہم اپنی نمازیں ضائع کرتے رہتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مکالمہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں جہنم میں کھڑے ہو اس وقت؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کیا نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المسکین، اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکین کو، وَكُنَّا نَخُوضُ، اور تھے ہم بحث کرتے، مع الخائدین، ساتھ بحث کرنے والوں کے، یعنی دنیا میں عمل تو کچھ کرتے نہیں تھے لیکن بحث مباحثے بہت زیادہ کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم جھٹلاتے دن کو بدلے کے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا الیقین، آ گئی ہمارے پاس یقینی چیز یعنی موت۔ فما تنفعہم، تو نہ کام آئے گی انہیں، شفاعت الشافعین، سفارشیوں کی۔ فما لہم عن التذکرۃ موردین، تو کیا ہے انہیں نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کیوں پھر نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، کیوں اس قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں جب انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کأنہم حمر، کیا گویا کہ وہ گدھے ہیں، مستنفرہ، سخت بتکنے والے، فرت من قسورہ، جو بھاگے ہوں شیر سے، بلکہ یریدو، چاہتا ہے، کل امرئ منہم، ہر آدمی ان میں سے، ان یؤتا، کہ وہ دیا جائے، صحفاً، صحیفے، منشرہ، کھلے ہوئے، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ نہیں وہ خوف رکھتا آخرت کا، کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، بے شک وہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے اس سے، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر دے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جس کا دل چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالے، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اس قرآن میں کہ پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وما یذکرون الا، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کریں گے مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، ہوا اہل التقوی، وہی لائق ہے تقوی کے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور لائق ہے بخشش کے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا دن کی قیامت کے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس کی ملامت کرنے والے کے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیاں، بل قادرین، کیوں نہیں قادر ہیں، علی، اس پر، ان نسویہ، کہ ہم درست کر دیں، بنانہ، اس کے پور کو، یعنی ان کو یہ لگتا ہے انسان کو کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے، وہ اپنے انگلیوں کے پوروں پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو اس کے ان پوروں کو بھی درست ایسا ہی بنا دیں گے جیسے آج ہیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ، کہ وہ گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہے دن قیامت کا، فاذا برق البصر، پھر جب چندھیاں جائیں گی آنکھیں، وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وجمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، یقول الانسان، اس وقت پھر انسان کیا کہے گا انسان، یومئذ این المفر، اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ۔ جب تک زندگی تھی، جب تک امن تھا، تب تک تو مان کے نہیں دیا، اور قیامت کا کھلے سر عام جو ہے وہ انکار کرتا رہا انسان۔ اب جب قیامت آ گئی ہے، اب جب دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے سورج اور چاند کو جمع ہوتے ہوئے، تو اب کیا کہہ رہا ہے کہ اب کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ، الی ربک یومئذ المستقر، طرف آپ کے رب کے اس دن ٹھکانہ ہے، ینبأ الانسان، خبر دیا جائے گا انسان، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے، یعنی انسان خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں غلطی پر ہے وہ اور کہاں وہ صحیح کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَةً، اور اگرچہ وہ ڈالے معذرتیں اپنی،
جتنے مرضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بہانے کر لے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کب غلط کر رہا ہے کب صحیح کر رہا ہے۔ لا تحرک به لسانک، نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے اپنی زبان کو، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی یاد کریں اس کو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر ہی ہے جمع کرنا اس کا یعنی قرآن کا، اور پڑھنا اس کا، فَإِذَا قَرَأْنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب پڑھیں گے ہم اسے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پیروی کیجئے آپ اس کے پڑھنے کی، ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس سے بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی دنیا کو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، حالانکہ آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وجوہ یومئذ نادرہ، ہر چہرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کس دن تر و تازہ ہوں گے؟ قیامت کے دن، قیامت کا دن ہے، اور منظر اللہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے کھینچا ہے کہ کیا حال ہو رہا ہوگا، آسمانوں کا کیا حال ہوگا، سورج اور چاند کا کیا حال ہوگا، زمین اور پہاڑ اور ہر چیز جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ چہرے؟ الی ربیہا، اپنے رب کی طرف ناظرہ، دیکھنے والے، وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس روز بے رونق ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ بے رونق چہرے؟ جنہیں ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملا ہوگا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے گا ساتھ ان کے کمر توڑ دینے والا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی جان حلق کو، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا مراق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی جان حلق میں اٹک رہی ہوتی ہے، تو اس کے ارد گرد والے کیا کہتے ہیں کہ کسی دم والے کو بلا لو جلدی سے جو اس پہ دم کر دے، لیکن جس پر موت طاری ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی ساتھ پنڈلی کے، اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آپ کے رب کی ہی طرف اس روز روانگی ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، پس نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ اب اس کو خیال آ رہا ہے اپنی زندگی میں کہ میں کیا کرتا رہا، کہ نہ تو میں نے کبھی اللہ کی بات کی، اس قرآن کی اور آخرت کی تصدیق کی، اور نہ ہی نمازیں پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا، کس چیز سے؟ اللہ کی فرما برداری سے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ چلا گیا طرف اپنے گھر والوں کے اکڑتا ہوا۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس تجھ پر افسوس۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر افسوس تجھ پر، بہت ہی افسوس پھر۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا سمجھتا ہے انسان، أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، یعنی انسان کو لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی ہے، اس کا زندگی میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیسے انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس مرنے کے بعد اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس سے۔ علم یکن نطفۃ، کیا نہ تھا وہ ایک نطفہ، من منی یمنا، منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون، فخلق فسوى، پھر اس نے پیدا کیا، پھر اس نے درست کر دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس نے بنایا اس سے جوڑا مرد اور عورت، الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر، یعنی اللہ کیا اس پر قادر نہیں ہے، ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان، کیا آیا ہے انسان پر، حین، ایک وقت، من الدہر، زمانے میں سے، لم یکن شیئا، کہ نہ تھا وہ کوئی چیز، مذکورہ، قابل ذکر۔ ابھی آیت کا پچھلی صورت کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر کیا ہے، اور اس صورت کا آغاز بھی اسی بات پر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تخلیق کو نہ بھولے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا ہے، اور انسان اپنا جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ بڑی ہی کوئی ایسی چیز بن گیا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، اور سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذرا اس وقت پر غور کرو جب ہم نے اس کو بنایا تھا، اور
ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس کا نام لینے والا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا. جب انسان پیدا نہیں ہوتا، میں اور آپ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی نام لے، ہمارا تو نام ہی نہیں رکھا ہوا تھا اس وقت تک. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک نطفے سے ملے جلے، نبتلیہ، کہ ہم آزمائیں اسے. کس لیے پیدا کیا تھا؟ آزمائش کے لیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو بنایا ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم ہدایت دی ہم نے اسے راستے کی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، قرآن دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج دیا. کس لیے؟ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزار ہو یا خواہ نہ شکرہ ہو. تو اب شکر گزار ہونا یا نہ شکرہ ہونا، ہدایت پر ہونا یا گمراہی پر ہونا، یہ انسان کے اختیار میں ہے. انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے، سلاسلہ، زنجیروں کو، و اغلالا و سعیرا، اور توق کو اور بھڑکتی آگ کو. ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون، وہ پئیں گے، من کأسی، ایک ساغر سے، کانا مزاجہا کفورا، ہو گیا مزج اس کی کافور سے. اللہ اکبر. اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان کے لیے میں نے کتنی اچھی مہمانی تیار کر رکھی ہے. عینن، ایک چشمہ ہے، یشربو بیہا، پئیں گے اس سے، عباد اللہ، بندے اللہ کے. یفجرونہا تفجیرا، وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا. یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں نظر. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے، ہوگا شرہ مستطیرا، شر جس کا پھیل جانے والا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، مسکیناً، مسکین، و یتیماً، اور یتیم، و اسیرا، اور قیدی کو. آج کے اس بارے میں اگر آپ غور کریں تو مسکینوں کو اور خاص طور پر کھانا کھلانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب آپ کچھ پکائیں اپنے لیے تو اس میں سے دوسروں کا حصہ، ضرورت مندوں کا خاص طور پر ضرور نکالیں. اب آج کل تو رمضان کا موقع ہے، افطار کا بہت اچھا موقع ہے کہ آپ افطار کروا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو جنتی ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. انما نطعمکم، بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں، لوجہ اللہ، اور کس لیے وہ کھلاتے تھے؟ کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. اس دنیا میں جب وہ کسی کو کھانا کھلاتے تھے تو اس کا مقصد دنیا میں واہ واہی چاہنا، یا لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، یا لوگ سمجھے کہ یار کتنا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایسا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. بلکہ ان کا مقصد کیا تھا اس کھانا کھلانے کے پیچھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے. لا نریدو، نہیں ہم چاہتے، منکم، تم سے، جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ. شکریہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم بعض اوقات جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا اس دنیا میں، تو ہم اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کم از کم مجھے تھینک یو تو کہنا چاہیے، مجھے کم از کم اتنا تو وہ کہتا کہ یار تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا. یہ تو ہم اگلے بندے سے امید رکھتے ہیں اس دنیا میں. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو پہلی بات نمبر ایک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. دوسرا، وہ ان سے اس کے بدلے میں کھانا نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں امید رکھتے کہ اب میں نے کسی کی افطاری کی ہے تو کوئی میری افطاری کرے. ٹھیک ہے. پھر کوئی شکریہ نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن قمطریرا، بہت تیوری چڑھانے والے، نہایت سخت. فوقاہم اللہ، بس بچا لے گا انہیں اللہ، شر ذالک الیوم، شر سے اس دن کے، ولقاہم، اور وہ عطا کرے گا انہیں، نضرۃ و سرورا، تازگی اور روشنی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے. تو اللہ تعالیٰ کتنا اچھا ان کو اس چیز کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو بچا لیں گے. اس دن وہ امن میں ہوں گے، اس دن ان کے چہرے جو ہیں وہ پر رونق ہوں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. جنتم و حریرا، جنت اور ریشم. متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مسندوں پر. لا یرون فیہا شمسا،
نہ وہ دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ ولا زمہریرا، اور نہ سخت ٹھنڈک، یعنی جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ درمیانہ موسم، نہ بہت گرمی اور نہ ہی بہت سردی۔ ودانیتن علیہ ظلالھا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے اس کے، وذللت، اور تابع کر دیے جائیں گے، قطوفہا تذلیلا، پھل اس کے تابع کیے جانا، یعنی انہیں اٹھ کر پھل توڑنا بھی نہیں پڑے گا، جو وہ پھل چاہیں گے وہ پھل ان کے قریب کر دیا جائے گا اور وہ توڑ کر کھا لیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور پھرائے جائیں گے ان پر، بِآنِيَةٍ، برتن، من فِضَّةٍ، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور پیالے، کانت قواریر، ہوں گے شیشے کے، قواریرو، شیشے، من فِضَّةٍ، چاندی کے، قدروها تقدیرا، انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا ان کا خوب اندازہ رکھنا۔ وَيُسْقَوْنَ، اور وہ پلائے جائیں گے، فیہا، اس میں، کأسن، ایک جام، کانا مزاجہا زنجبیلا، آمیزش اس میں سونڈ کی ہوگی، عینن فیہا، ایک چشمہ ہوگا اس میں، تسمى سلسبیلا، نام رکھا گیا جس کا سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کریں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، یعنی کہ غلام بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، آپ کے جو ہیلپر ہیں وہ بھی دیے ہوں گے، اٹھ کر خود پانی بھی نہیں پینا پڑے گا اس چشمے سے، بس اس آپ خواہش کریں گے انسان اور وہ پانی ان تک آ جائے گا۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، جب تم دیکھو گے انہیں، سمجھو گے تم انہیں، لؤلؤا منثورا، موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی وہ لڑکے جو خدمت گزار ہیں، جو خادم ہیں جنت کے، ان کو دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ جیسے موتی ہیں، اتنے وہ خوبصورت ہوں گے خادم بھی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب دیکھو گے تم، ثم رأیت، وہاں تم دیکھو گے، نعیماً، آسائشیں، وملکاً کبیرہ، اور بادشاہت بہت بڑی، عالیہم، ان پر، ثیابن، کپڑے ہوں گے، سندسن، ریشم کے، خضرون، سبز، و استبرقن، اور موٹے ریشم کے، وحلن، اور وہ پہنائے جائیں گے، اساور من فضۃ، کنگن چاندی کے، وسقاہم، اور پلائے گا انہیں، ربہم، رب ان کا، شرابا طہورا، شراب پاکیزہ، ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، وکان سعیکم مشکورا، اور ہے کوشش تمہاری قابل قدر، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ اس دنیا میں کوششیں کر کر آ رہا ہے کہ اس نے کوشش کی اللہ کی فرما برداری کی، کیونکہ حق تو انسان ادا نہیں کر سکتا نا کبھی بھی، تو لہٰذا ہماری کوششیں ہیں ٹوٹی پھوٹی تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہاری کوششوں کی ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن، تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کرنا، فاصبر لحکم ربک، پس صبر کیجئے حکم کے لیے اپنے رب کی، ولا تطیع منہم، اور نہ آپ اطاعت کیجئے ان میں سے، آثما، کسی گنہگار کی، او کفورا، یا بہت ناشکرے کی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد رکھیے نام اپنے رب کا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، یعنی اللہ کا ذکر جو اذکار ہیں وہ کب کرنے ہیں؟ صبح اور شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں پس سجدہ کیجئے اس کے لیے، یعنی کہ رات کی نماز پڑھنا، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کیجئے اس کی رات میں لمبی، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلدی ملنے والی دنیا سے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے اپنے، يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک دن بہت بھاری، نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم ہی نے پیدا کیا ہم نے انہیں، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور مضبوط کیے ہم نے جوڑ ان کے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ہم، امثالہم تبدیلا، ان جیسوں کو بدل دینا، ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، کیا؟ یہ قرآن، فمن شاء اتخذ، تو جو کوئی چاہے وہ بنا لے، الی ربہ، طرف اپنے رب کے، سبیلا، راستہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے وہ بہت علم والا، خوب حکمت والا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے، والظالمین، اور ظالم لوگ، اعد لہم عذابا علیما، اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، متواتر، فالعاصفات اسفا، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، تیز چلنا، والناشرات نشرا، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، پھیلانا، والفارقات فرقا، اور پھر وہ جدا کرنے والی ہیں، جدا کرنا، فالملقیات ذکرا، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو، عذرا او نذرا،
عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے۔ کیا وعدہ کیے جاتے ہیں ہم؟ کہ قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا۔ کب ہوگا یہ سب؟ جب قیامت آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو لے کر آئیں گے؟ تاکہ وہ گواہی دیں کہ انہوں نے اپنا پیغام امتوں تک پہنچایا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، جس دن، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے۔ لِيَوْمِ الْفَصْل، دن کے لیے، فیصلے کے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے دن فیصلے کا، یعنی وہ دن کیسا ہونے والا ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر تو کرتے ہیں قرآن میں کہ اس کیا ہوگا، کیسے آسمان کی حالت ہوگی، کیسے زمین کی حالت ہوگی، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، سورج چاند کا کیا حال ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سمجھ اس کو ابھی سمجھ نہیں سکتی۔ جب انسان اس کو دیکھے گا تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ صحیح کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا دن ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم پیچھے لائے تھے ان کے بعد والوں کو۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں ساتھ مجرموں کے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیسے تم اللہ کو جھٹلا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں پانی سے حقیر، یعنی اپنی پیدائش کو تو دیکھو کہ کیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم اب اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو جھٹلا دیتے ہو۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر رکھا ہم نے اسے ٹھکانے میں مضبوط، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں۔ إِلَىٰ قَدْرٍ معلوم، ایک وقت تک معلوم۔ فَقَدَرْنَا، پھر اندازہ کیا ہم نے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی۔ احیا و امواتا، زندوں اور مردوں کو، یعنی زمین جو ہے دیکھیے اس کی بھی ہمت کہ کیا ہے اس میں کتنی آج آپ دنیا کی آبادی دیکھ لیں، اتنے لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور مردوں کو بھی اسی میں دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ زمین کیا ہے، زندوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے اور مردوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ، شامخات، بلند و بالا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور پلایا ہم نے تمہیں، ماءً فُرَاتًا، پانی میٹھا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو طرف اس کے جو تھے تم اسے جھٹلاتے، یعنی اب قیامت آ گئی ہے، جس کو تم جھٹلاتے تھے اب چلو اس کی طرف۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ، چلو طرف ایک سائے کے، ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، 3 شاخوں والے، لا ظلیل، نہ سایہ دینے والا ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ بچائے گا شعلے سے۔ انہا ترمی، بے شک وہ پھینکے گی، بشرر قلقصر، چنگاریاں محل جیسی، یعنی کہ جہنم کی جو چنگاریاں ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ ایسے جیسے بلند و بالا محل ہوتے ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے نہ وہ بول سکیں گے، یعنی اس دن کسی شخص کی آواز نہیں نکلے گی اللہ کے سامنے۔ دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دلیلیں دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کسی کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ معذرت کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا۔ جمعناکم والأولین، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہے تمہارے لیے، کیدن کوئی چال، فَکِیدُون، پس چلو چال مجھ سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھل اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے۔
کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنی ام بما کنتم تعملون، مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. تو جنت کن کو ملے گی؟ عمل کرنے والوں کو. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلو وتمتعوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً تھوڑا سا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے گا ان سے، ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، نہ وہ رکوع کرتے، نہیں وہ رکوع کرتے. یعنی دنیا میں جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف نماز پڑھو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے جھک کر نہیں دیا، بات مان کر نہیں دی. تو اب کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو ساتھ کس بات کے، بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے. یعنی قرآن سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے جس پر ایمان لایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ آج اس نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم نے اپنا 29واں سپارہ مکمل کیا. انشاءاللہ کل ختم القرآن ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اور اگر پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.